السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اب آپ لوگوں نے کویسچن نمبر 12 کرنا ہے. تو کویسچن نمبر 12 ہے کہ واٹ ہیز اٹ ایڈیڈ ٹو یور پروفیشنل اسکلز ایز اے ٹیچر. کہ اب جو یہ سارا آپ کا ریسرچ آپ نے ورک کیا، آپ کی جو اسٹڈی تھی وہ کرنے کے بعد آپ کی ایسی کون سی پروفیشنل اسکلز ہیں جو بہتر ہوئی ہیں یا آپ میں نیو ڈیولپ ہوئی ہیں، تو وہ اب آپ نے اس میں بتا دینا ہے. تو پہلی 2 لائنوں میں آپ بتا دیں گے کہ یہ جو آپ کی اسٹڈی ہے آپ نے اپنا ٹاپک نیم لکھ دینا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوئی ہے، آپ کی پروفیشنل سکلز میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. اور جو یہ پروجیکٹ ہے تو اس پروجیکٹ نے آپ کو زیادہ فلیکسیبل بنا دیا ہے، وہ اس طرح سے کہ اب آپ کو جب بھی کوئی کام کہہ دیا جائے ٹھیک ہے انسٹیٹیوٹ میں تو آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے ایک جو کانفیڈنٹ پرسن ہوتا ہے وہی انسپائر کرتا ہے باقی لوگوں کو کہ وہ بھی کانفیڈنٹ ہوں. اس کے علاوہ آپ جو ہے اتنے ایبل ہو گئے ہیں کہ اب آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھے انسان بن سکیں. اس کے علاوہ ایز اے ٹیچر آپ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے، ایک لائف لانگ لرننگ پروسیس ہے. وہ اس طرح سے کہ جیسے پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ اگر باؤنڈ ہو جاتے تھے ایک کریکولم پہ، ایک جو ٹیچنگ میتھڈ پہ، کہ اسی طریقے کو فالو کرنا، اس میں کوئی چینجز نہ کرنا، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ بچے جو ہے نیو ٹیکنالوجی اویئرنیس ان کو نہیں ملتی تھی. تو اگر آپ ایز اے ٹیچر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ٹیچنگ جو ہے وہ کیا ہے، ایک لائف لانگ لرننگ پروسیس ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے، ورلڈ از آلویز چینجنگ. اس کے ساتھ ساتھ کریکولم بھی چینج ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے جس طرح کی ہماری نیڈز ہوں گی. اب کیوں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں بہتر طریقے سے تب لرن کرتے ہیں اگر آپ کیا کریں، ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کوئی بھی کام کروا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کلاس ہوتی ہے یا آؤٹ کلاس. تو جب آپ بچوں کو لرننگ میں انوالو کرتے ہیں، لرننگ کا یہاں پہ مطلب ویل بینگ بھی ہے کہ اگر ایک ٹیچر خود ٹھیک ہے، اگر ایک ٹیچر خود اچھا بیہیو کرے گا تو اوبویسلی پھر جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ بھی اسی ٹیچر کو فالو کرے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسکول میں یا ویسے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، تو اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کوئی 1-2 ٹیچرز کو آئیڈیل بنایا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی ٹریٹس ہوتی ہیں، ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے، ایکچولی ویل بینگ ہے. ٹھیک ہے، مورل ویلیوز ہے. آپ ایک اگر ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹس کو رسپیکٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ کا بھی دل چاہے گا کہ وہ اس ٹیچر کو کیا کرے، رسپیکٹ دے. اور اگر جو ہے ایک ٹیچر ہے وہ اپنا ٹیمپرمنٹ لوز نہیں کرتا کسی کی بات سنتے ہوئے، تو بچہ بھی ویسا ہی کرے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ سیلف کنٹرول ہے، سیلف اسٹیم ہے، تو جتنے بھی آپ کے یہ جو سب تھیمز تھے اس کو آپ یہاں پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ یہاں بتا سکتے ہیں کہ جو ایک افیکٹو ٹیچر ہوتا ہے وہ مینٹور بھی ہوتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتا ہے کہ رائٹ ڈائریکشن میں کیسے آپ نے موو کرنا ہے اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اس کے علاوہ ٹیچر جو ہے ایک رول ماڈل بھی ہوتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹس کو انکریج کر رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے انکریج کرے گا کہ بچے کیا ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ ٹیچر جو ہے، آپ ایز اے ٹیچر اب کیا کر سکتے ہیں، رسک لینے کے لیے بھی ریڈی ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ میں اس چیز کا شوق ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ نے نیو تھنگس کو ٹرائی کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا رسک لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے وہ کہ نیو ایجوکیشنل میتھڈز ہی کیوں نہ ہوں. کیونکہ کچھ اس طریقے سے میتھڈز وہ ہوتے ہیں جب آپ اسکول میں ان کو اپلائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹربنس ہوگی، یہ ہوگا، مطلب کچھ فیکٹرز ایسے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ رسک لیتے ہوئے وہ کیا کریں گے، وہ کام کریں گے چاہے پھر کچھ بھی ہو. پھر اس کے بعد آپ ایکسیپٹ کریں گے یا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ یہ میتھڈ فروٹفل تھا یا نہیں. اس کے علاوہ
پیشنس جو ہے سب سے اچھی یہاں پہ آپ اسکل یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ اب چاہے جس طرح سے بھی کوئی چیلنجنگ بیہیویئر ہو، اب آپ اس کو بالکل کاملی آرام سے اس کو کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں گے، فیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اپنا ٹیمپر آپ نے لو نہیں کرنا. جب آپ کو ایک چیز کو 7 بار بھی سمجھانا پڑے، 7 مختلف اندازوں میں بھی سمجھانا پڑے، تو آپ کیا کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ غصہ کر کے بچے کو ڈانٹ دیں. تو جہاں سے ایک ٹیچر ڈانٹنا شروع کرے گا، وہاں سے ہی بچے میں بھی کیا ہوگی، ویل بینگ ختم ہوتی جائے گی. پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرنا آپ نے سیکھا ہے، کیونکہ جب دیکھیں سٹارٹ میں آپ نے اپنا یہ ٹاپک لیا تھا تو اس ٹائم آپ نے یہی سوچا تھا کہ اسکول کے اندر کیا پرابلم آ سکتی ہے، یا آپ کس طرح سے اس کو جب آپ نے ریلیٹ کیا تھا بیک گراؤنڈ والے کوسچن کے بعد، یہ فرسٹ کوسچن تھا، تو یہاں پر آپ نے یہی بتانا ہے کہ اب آپ پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اسکول میں بھی اور کلاس روم میں بھی. اور پھر اس کے بعد آپ امیجیٹ ایکشنز بھی پرووائڈ کرنے کے اب کیا ہیں، قابل ہیں. پھر اس کے بعد آپ اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کلاس کے، انسٹیٹیوٹ کے، اسٹوڈنٹس کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان پر آنکھ رکھے کا مطلب این اوپن آئے، یعنی کہ دیکھتے رہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کہ بچہ کیا کر رہا ہے، بچے کو اس کو کہیں پہ ضرورت ہے گائیڈنس کی، تو آپ نے ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرنی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی کرٹیکل سچویشن میں ہے تو ان کو کیا کریں، سولوشن بھی پرووائڈ کریں. اب چونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک ٹیچر اسٹرکٹ ہے تو بچہ کیا کرے گا، بچہ اپنا پرابلم شیئر نہیں کرے گا. اب جیسے کیا ہوتا ہے کہ اسکولز میں اگر بچہ مس بیہیو کر رہا ہے، یا ایک بچے نے دوسرے بچے کو کچھ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، برے الفاظ کو اس طرح سے استعمال کیے ہیں، تو اگر ایک ٹیچر سے وہ بچہ ڈرتا ہوگا تو وہ شکایت نہیں کرے گا. اور اگر بالفرض وہ شکایت کرتا ہے تو وہ ٹیچر کا وہاں پر کام کیا ہوگا کہ وہاں پر اس کو سمجھائے. اس کے یہ مورل ویلیوز جب آپ سمجھا رہے ہوں گے، وہ کیا ہو رہی ہوں گی، بچے میں ویل بینگ ڈیولپ ہو رہی ہوگی. اس کے علاوہ اب آپ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ انسپائر کرتا ہے. ایک اچھا ٹیچر کیا کرے گا، اس میں ایبیلٹی ہوگی کہ وہ اسٹوڈنٹس کو امپاور کرے گا کہ وہ کریٹیکل تھنکرز بنیں، کریٹیو بنیں، اس کے علاوہ فلیکسیبل ہوں، اس کے علاوہ وہ اپنے پرابلمس کو خود سالو کر سکیں، سیلف ڈائریکٹ ہوں، سیلف رسپیکٹ ہوں، اور خود لیڈ کریں چیزوں کو، ٹھیک ہے. اور اگر ایک ٹیچر خود اچھا ہوگا تو اس کے اسٹوڈنٹس بھی کیا ہوں گے، اچھے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ آخری پیراگراف میں یہ بتا دیں گے جو ایکشن ریسرچ ہوتی ہے وہ کیا ہیلپ کرتی ہے ٹیچرس کو کہ ٹو گرو پروفیشنلی اینڈ ٹو شو ہاؤ دے آر ایکسٹینڈنگ دیئر اون پروفیشنل نالج. پھر اس کے بعد 2 لائنوں میں آپ یہ بتا دیں گے، 2-3 لائنوں میں، کہ دس اسٹڈی کنٹریبیوٹیڈ ٹو کریٹ بیٹر کلاس رومز اینڈ ٹیچنگ انوائرمنٹ، کہ اب جو کلاس رومز ہیں اس کا بھی کلاس رومز ہوتے ہیں وہ بہتر ہو گئی ہیں، ٹیچنگ انوائرمنٹ بھی اسٹڈی سے بہتر ہوا ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، وچ از آف گریٹ امپورٹنس فار بوتھ دا لرنرز اینڈ دا ایجوکیٹرز. اب ایجوکیٹرز کا مطلب وہی ٹیچرز ہیں جنہوں نے یہ اسٹڈی کی یا ریسرچ کنڈکٹ کی. تھینک یو.